نیچے پیش کردہ مضمون جو عید الفطر کے بعد غریبوں کی مدد اور ان کا خیال رکھنے کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے اجاگر کرتا ہے، مضمون میں مذہبی، سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلو شامل کیے گئے ہیں تاکہ قارئین کو نہ صرف اس پیغام کی گہرائی سمجھ آئے بلکہ عملی اقدامات کی ترغیب بھی ملے۔ تعارف: عید الفطر مسلمان معاشرے کے لیے خوشی، امید اور روحانیت کا پیغام لیے ہوئے آتی ہے۔ روزے کی تکمیل اور اللہ کی عبادت کے اختتام پر آنے والی اس خوشی کے موقع پر مسلمان نہ صرف اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں بلکہ معاشرتی برابری اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم آج کے دور میں جہاں معاشرتی عدم مساوات اور اقتصادی مشکلات نے کئی خاندانوں کو ذہنی اور مالی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، وہیں غریبوں کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا ایک انتہائی اہم ذمہ داری بن گیا ہے۔ عید کے بعد غریبوں کا خیال رکھنے کی روایت دراصل اسلامی تعلیمات، اخلاقی ذمہ داری اور سماجی انصاف کی بنیاد پر استوار ہے۔ مذہبی نقطہ نظر: قرآن اور حدیث کی تعلیمات: اسلام میں صدقہ و خیرات دینے کا حکم کئی جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت محمد کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کے کمزور افراد کی مدد کرے۔ قرآنی ہدایات: قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ الوزنی آنف نقابنے ام اویل ایام نالوئلن والنیرن سنرو آلف اویلینیا فیلیاما اجرائیاما اندر بائنما۔ سورت البقرہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دین میں صدقہ و خیرات دیتے ہیں، چاہے وہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے قدم ہوں یا بڑے۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص غریبوں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ غریبوں کی خدمت نہ صرف دینی بالکل واجب ہے بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خصوصی احسان بھی نازل فرماتے ہیں۔ اسلامی فقہ اور زکوٰۃ میں زکوٰۃ اور خیرات دینے کو بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ معاشی مساوات کے قیام اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا ذریعہ ہے۔ عید کے موقع پر بھی یہ ذمہ داری اور اہمیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ غریبوں کو خوشی اور راحت فراہم کرنے سے معاشرے میں اتحاد اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام: زکوٰۃ کے ذریعے کمزور طبقوں کی مالی ضروریات پوری کی جاتی ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور معاشرتی عدم مساوات کم ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات: عید کے دن عید کے بعد بھی صدقے اور خیرات دینے کا عمل مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور انہیں اپنی دولت میں سے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سماج اور اخلاقی اہم: عید ایک معاشرتی ہم آہنگی اور اتحادیت کے بعد غریبوں کا خیال رکھنا نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک رکھتا ہو، سماجی ہم آہنگی، اتحاد اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ معاشرتی انصاف: جب ہر شخص اپنے ممکنہ وسائل کو کمزور اور محتاج افراد میں تقسیم کرتا ہے تو اس سے معاشرے میں انصاف اور برابری قائم ہوتی ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ: مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بندھن اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ غریبوں کی مدد سے یہ رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی سماجی خاندان کا حصہ ہیں۔ اخلاقی ذمہ داری اور انسانی ہمدردی: انسانی اخلاقیات اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینا ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عید کے بعد غریبوں کا خیال رکھنا ایک ایسا اخلاقی عمل ہے جس سے نہ صرف معاشرتی نظام بہتر بنتا ہے بلکہ یہ انسان کے اندر رحم دلی اور سخاوت کے جذبے کو بھی تقویت دیتا ہے۔ انسان ہمدردی: مسلمان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے میں موجود ہر انسان کے لیے ہمدردی اور محبت رکھتے۔ آوید کی خوشیوں کو بانٹنے سے یہ ہمدردی مزید پائیدار ہوتی ہے۔ اخلاق قدروں کا فروغ: غریبوں کی مدد کرنے سے لوگوں میں اخلاقی اقدار جیسے صداقت، ایمانداری اور انسانیت کا جذبہ فروغ پاتا ہے جو کہ ایک مضبوط اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اقتصادی عدم مساوات کا خاتمہ: اقتصادی عدم مساوات ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نہ صرف ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر ممالک کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے تو معاشرتی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اقتصادی توازن: زکوٰۃ اور خیرات کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت صرف چند افراد طبقوں میں محدود نہ رہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد تک رسائی ہو۔ غربت کا خاتمہ: غریبوں کی مدد سے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی میں بہتری آتی ہے بلکہ پورے معاشرے میں غربت کے خاتمے کے اقدامات کو بھی فروغ ملتا ہے جس سے اقتصادی
ترقی میں تیزی آتی ہے نفسیاتی اور روحانی پہلو ایک ذاتی تسکین اور روحانی راحت عید کے بعد غریبوں کی مدد کرنے سے انسان کو اندرونی تسکین اور روحانی راحت حاصل ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دل کو خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے روحانی راحت غریبوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی روح کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے اور مہربان انسان کے طور پر اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر بنا رہا ہے ذاتی تسکین مالی اور معاشرتی بھرپوریت کے باوجود انسان کو دل کا سکون تب ملتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کرے یہ خوشی نہ صرف عارضی بلکہ دائمی روحانی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے دل و دماغ کی صفائی حضرت محمد کی تعلیمات میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ بے نیازی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی انسان کے دل اور دماغ دونوں کو پاکیزہ کرتی ہے نفسیاتی فائدے دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کا دماغ مثبت خیالات سے بھر جاتا ہے اور نفسیاتی دباؤ کم ہوتا ہے جس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے روحانی پاکیزگی جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی دولت سے کمزوروں کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں پاکیزگی اور سچائی پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی عبادات اور روحانی سفر میں مزید نکھار آتا ہے عملی اقدامات اور تجویز ایک سماجی تنظیمیں اور امدادی ادارے عید کے بعد غریبوں کی مدد کے لیے سماجی تنظیمیں اور امدادی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ادارے بنیادی غذائی اشیاء مالی معاونت اور دیگر ضروری خدمات فراہم کر کے کمزور طبقوں کی زندگی میں بہتری لاتے مقام تنظیمیں اپنے علاقے کی مقامی تنظیموں سے رابطہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ان کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں اکثر یہ تنظیمیں غریبوں کے لیے کھانا کپڑے اور دیگر بنیادی ضروریات مہیا کرتی ہیں دینی ادارے مسجدیں اور دینی ادارے اکثر عید کے موقع پر خصوصی امدادی پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں آپ اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر سکتے ہیں یا مالی تعاون سے ان پروگرامز کو کامیاب بنا سکتے ہیں ذاتی اقدامات اور سماجی شعور ہر فرد کو اپنی سطح پر غریبوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ذمہ داری صرف اداروں تک محدود نہیں بلکہ ہر شخص کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے خاندان سطح پر تعاون عید کے موقع پر اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کا منصوبہ بنائیں مثلاً عید کے دن کھانا بانٹنا کپڑے دینا مالی تعاون فراہم کرنا سوشل میڈیا اور آگاہی آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کے لیے مہم چلائی جا سکتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی اقدام اٹھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کا حصہ بن سکیں خود کفالت اور طویل المدتی منصوبے عید کے بعد غریبوں کی مدد صرف عارضی امداد تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ طویل المدتی منصوبوں کے ذریعے ان کی خود کفالت ممکن بنائی جا سکتی ہے تعلیم اور ہنرمندی غریبوں کو تعلیم اور ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے سے ان کی زندگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے یہ اقدامات انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور معاشی خود مختاری حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں صحت اور سماجی خدمات صحت کی سہولیات اور سماجی خدمات بھی غریبوں کی زندگی میں بہتری لانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے عید کے بعد مختلف امدادی ادارے اور تنظیمیں صحت کی مہمات کا آغاز کر سکتی ہے جس سے غریب طبقہ نہ صرف صحت مند رہتا ہے بلکہ ان کی معیار زندگی بھی بلند ہوتی ہے معاشرتی اثرات اور مستقبل کی امید معاشرتی ترقی اور استحکام جب معاشرہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرتی استحکام اور ترقی میں نمایاں بہتری آتی ہے امن اور امن ایک متوازن معاشرہ جہاں ہر فرد کو اپنی ضروریات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے وہاں امن اور یقین کی فضا قائم ہوتی ہتر کے مواقع جب غریبوں کو تعلیم صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو ان کے ذریعے معاشرے میں نئے تخلیقی اور تعمیری اقدامات سامنے آتے ہیں جس سے مجموعی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے عالمی سطح پر مثال اور اثر اسلامی تمدن ہمیشہ سے ہی اپنی خیرات سوشل جسٹس اور انسانیت سے محبت کی مثال کے طور پر دنیا بھر میں جانی جاتی ہے عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کے عمل سے نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مثبت پیغام جاتا ہبہ الاقوامی رویہ جب مسلمان اپنے اندرونی معیار اور اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو دنیا بھر میں اسلام کے حقیقی پیغام کا تاثر مزید پھیلتا ہے کثیر الشعبہ تعاون
مختلف ممالک میں خیرات اور ذکو کا نظام موجود ہے، جو کہ عالمی معاشرتی انصاف کے لیے ایک بہترین نمونہ حیاس نظام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح اقتصادی عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے اور عالمی سطح پر امن اور بھائی چارہ کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ 3 مستقبل کے لیے روشن راستے۔ عید کے بعد غریبوں کی مدد کا عمل مستقبل کے لیے ایک روشن مثال قائم کرتا ہے کہ مسلمان نہ صرف ذاتی خوشیوں بلکہ معاشرتی بھلائی کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جذبہ ہر فرد کا غریبوں کی مدد میں حصہ لینا آنے والے وقتوں میں ایک مضبوط اور مستحکم معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تعلیم اور ترغیب۔ نوجوان نسل میں بھی اس عمل کے ذریعے اخلاقی اور سماجی شعور پیدا کیا جا سکتا ہے، جس سے مستقبل میں معاشرتی ترقی کے نئے دروازے کھلتے آوے۔ عمل، مثالیں اور روایتی پہلو۔ تاریخ کی جھلک۔ اسلامی تاریخ میں غریبوں کی مدد کرنے کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جنہوں نے